بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسپیشل چاند رات مبارک اینڈ ہیپی عید مبارک. آپ سب کے لیے خوبصورت شارٹ اسٹوری لے کے آئی ہوں. امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے. درارے ایک ایسے گھرانے کی لڑکی کی کہانی جس کا نام حیا اور صفوان ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے. ان کا رشتہ اور شادی ہو گئی. شادی کو ابھی 10-11 ماہ گزرے تھے اور صفوان کی ممی کی جو کزن وہ بچپن سے ہی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود کے بڑی ہوئیں اور ان کی دوستی اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی بہو بنائیں گی یعنی شانزے کو. اور انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے شانزے کو انتخاب کیا اور انہوں نے رشتہ کیا. شادی ہو گئی. صفوان کی 2 بھابیاں ارم بھابی اور شانزے بھابی, ان کے بچے بھی تھے. جبکہ صفوان کو علیشہ بہت لائک کرتی تھی جو شانزے کی چھوٹی بہن, اور اس کی پوری کوششیں تھی کہ وہ رشتہ ہو جائے. جبکہ صفوان کی دادی نے منع کر دیا تھا کہ ایک گھر کی 2 بیٹیاں میں کبھی نہیں لوں گی. دادی تو نہ رہیں مگر شانزے اس گھر کی بہو بن گئی اور اس کی خواہش تھی کہ میری چھوٹی بہن بھی اس گھر میں آئے یعنی علیشہ صفوان کو لائک کرتی تھی. جبکہ حیا کو بہت لائک کرتا صفوان. حیا کی زندگی میں کیا ہوگا, صفوان حیا جو ایک دوسرے کو بہت لائک کرتے. کہانی بہت خوبصورت انداز میں یہ کہانی کا آغاز کرتے ہیں. میرا نام حیا ہے. میرے گھر میں میرے والدین اور میری پیاری سی چھوٹی بہن اور میرا ایک بھائی جو ابھی پڑھ رہا تھا وہ رہتے. اور ہمارا گھرانہ بہت ہی خوشحال گھرانہ. میری شادی ہو چکی تھی اور میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتی. وہ بھی ابھی پڑھ رہی تھی. وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی اور واقعی میں شادی ہو کے گئی سب لوگ میرا اتنا خیال رکھتے تھے. آنٹی انکل سبھی بہت اچھے تھے. صفوان بہت زیادہ خیال رکھتے, بہت لائک کرتے تھے. زندگی میں اتنی خوشیاں آئی تھیں, زندگی بہت خوش و خرم گزر رہی تھی اور ممی بہت زیادہ شکر ادا کرتی تھی. آنٹی میرا بہت خیال رکھتی تھی اور صفوان بہت زیادہ مجھے پسند کرتے تھے. زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں. صفوان کی 2 بہنیں, ایک بہن کی شادی نہیں ہوئی تھی, اس کا نکاح ہو چکا تھا اور اب ان قریب شادی تھی. وہ بہت مجھ سے محبت کرتی, اپنی تینوں بھابھیوں کو بہت لائک کرتی تھی. اور ایک بہن کی شادی, اس کے 2 بچے تھے یعنی ہیرا جو بہت چاہتی, جب بھی آتی وہ اتنا پیار کرتی, اتنی محبت کرتی, اس کے لیے اتنے اچھے اچھے کھانے بناتی. بھابھی آپ بہت اچھی ہیں. واقعی صفوان بھائی نے آپ میں کچھ نہ کچھ تو ایسا دیکھا ہے نا, آپ واقعی بہت پیاری ہیں. آپ کا حسن سلوک بہت اچھا ہے. تھینک یو ہیرا. بھابھی آپ اتنا خیال رکھتی ہیں, میں جب بھی آتی ہوں خیال رکھتی ہیں. آپ میرے بچوں کا بھی خیال رکھتی ہیں اور میری بہن کا بھی بہت خیال رکھتی ہیں. ممی ڈیڈ کا خیال تو سبھی رکھتے ہیں نا. بڑی بھابھی بھی ہاں رکھتی تو ہے, حالانکہ وہ مام کی کزن کی بیٹی ہیں مگر تھوڑا مزاج میں ان کا دماغ تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے. ہاں لیکن ہم سے بڑی ہے, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. ہاں میں بھی کرتی ہوں. شانزے بھابھی کی ارم بھابھی بھی بہت اچھی ہیں. اور اس طرح دونوں بہنیں بہت اچھی تھی صفوان کی. صفوان اتنا خیال رکھتے. آپ خوش تو ہونا اس گھر میں بہت خوش ہوں. صفوان آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں. بھابھی کی بات کو پلیز مائنڈ مت کیا کرو. اور واقعی میں کوئی مائنڈ نہیں کرتی, میں بہت عزت کرتی ہوں. مگر بھابھی کا مزاج پتہ نہیں کیوں ایسا تھا, وہ لگتا تھا مجھے بالکل لائک نہیں کرتی. میرا نام شانزے ہے. میرے مام اور ڈیڈ میرے گھر میں رہتے اور میری پیاری سی بہن علیشہ جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی. ہم دونوں بہنوں میں بہت محبت تھی اور ممی کی کازن تھی یعنی انہوں نے مجھے اپنی بہو بنایا. بہت زیادہ محبت کرتی آنٹی واقعی میں. اور ممی اور آنٹی میں بچپن سے اتنی دوستی تھی, دونوں نے طے کیا تھا کہ ایک دوسرے کے بچوں میں رشتے طے کریں گے. واقعی وہی ہوا, انہوں نے مجھے اپنی بہو بنایا. اور میں سب سے بڑی بہو ارم بھابھی جو بہت اچھی, اور حیا بہت پیاری. لیکن مجھے بس ہر وقت یہ بات فیل ہوتی کہ علیشہ اس گھر کی بہو بنتی, علیشہ اس گھر میں آتی. علیشہ جب بھی اس گھر میں آتی اسے بھی اس بات کا احساس ہوتا کیونکہ وہ واقعی صفوان کو لائک کرتی تھی. اور صفوان کی دونوں بہنیں مجھے بہت عزیز تھیں, بہت پیاری. ہیرا جب بھی آتی بہت محبت کرتی. اور واقعی میں ریجا وہ بھی بہت اچھی. ریجا کا نکاح ہو چکا تھا. بھابھی سارا دن کرتی, اتنی عزت کرتی, گھر میں اتنی خوشیاں تھیں. ہیرا کے 2 بچے جب بھی آتے مامی کرتے اور اتنا پیار کرتے. زندگی میں بہت خوشیاں تھیں مگر مجھے ہر وقت حیا کو دیکھ کے مجھے وہ بات یاد آتی جو بچپن میں رشتہ طے ہوا تھا, ٹوٹ گیا تھا. اور علیشہ واقعی صفوان کو بہت لائک کرتی تھی, بہت محبت کرتی تھی, مگر حیا سے صفوان بہت محبت کرتا. یہی وہ بات تھی کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکا, میری بہن اس گھر میں نہ آ سکی.
آنٹی جو ہر وقت اتنا خیال رکھتی ہیں اپنی تینوں بہوؤں کا، تم لوگ تو میری بیٹیاں ہو۔ اور واقعی آنٹی آپ نے محبت دی ہے، بیٹیاں ہی تو سمجھائے۔ حیا بیٹا ادھر آؤ، تم نے کھانا کھایا نا، صحیح سے کھا لیا کرو۔ آنٹی آپ فکر نہیں کریں، میں ہر چیز وقت پر کھا لیتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ نے میڈیسن لی؟ ہاں بیٹا، وقت پر آپ لوگ مجھے میڈیسن دیتی ہو۔ آنٹی آپ اپنا خیال رکھا کریں، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں۔ حیا تم خوش تو ہو نا؟ میں بہت خوش ہوں۔ آنٹی مجھ سے یہی پوچھتی، میں آنٹی کو کہتی آنٹی میں اس گھر میں بہت خوش ہوں، جب بھی ممی پوچھتی میں یہی کہتی۔ اور اس دن جب بھابھی کی ممی اور علیشہ آئی ہوئی تھی، اتنا اچھا لگ رہا تھا، یہ لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے کہا کتنی اچھی دوستی ہے نا ریجا کی اور علیشہ کی، دونوں اتنا خوش ہوتی تھیں، دونوں میں بہت اچھی فرینڈشپ تھی۔ بھابھی سے جیسے کہا تو بھابھی نے مجھے فوراً کہا تو کیا ہوا، ایک تو تم نے صفان کو چھین لیا۔ نہیں بھابھی میں نے نہیں چھینا، آسمان پر رشتے ہوتے ہیں، آسمان پر تو ہوتے ہیں، لیکن تم نے زبردستی اس رشتے کو اپنے نام سے منسلک کر لیا۔ اور واقعی میں یہ دوستی جو علیشہ ریجا کی تھی نا، وہی اس گھر کی بھابھی بنتی بہو۔ بھابھی ایسی بات نہیں ہے، بھابھی میں نے سب کچھ تیار کر لیا، ٹیبل پر لگا دیا، علیشہ کو بلا رہی ہوں، آئیے آپ لوگ، آنٹی یہ لیجیے نا۔ بہت اچھا سب کچھ بیٹا، بہت اچھا لگا، کھایا، بہت ہر چیز تم نے بہت اچھی بنائی، خوش رہو بیٹا۔ آنٹی بہت محبت کرتی تھیں کیونکہ وہ آنٹی کی کزن تھی، لیکن نہ جانے بھابھی کا مزاج کیوں اس طرح تھا۔ ارم بھابھی جو اتنا پیار کرتی، بھیا سب اتنا چاہتے تھے۔ علیشہ اور لونا ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے، مگر علیشہ جب بھی مجھے دیکھتی جالس ہو جاتی، صفان کے ساتھ دیکھتی اس کا موڈ خراب ہو جاتا۔ ایک دو دفعہ میں نے خود سنا، اس نے صفان سے کہا واقعی میں تمہیں لائک کرتی تھی، آج بھی مس کرتی ہوں صفان۔ آج میں نے خود سنی یہ بات۔ وہ لوگ جب چلے گئے صفان نے کہا آج آپ کا موڈ بہت خراب لگ رہا ہے۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، کچھ تو ہے نا، مجھے بتاؤ۔ ہاں علیشہ جب بھی آپ سے کہتی ہے، ایک دو دفعہ میں نے خود سنا تھا وہ آپ کو واقعی لائک کرتی ہے۔ ارے میں نہیں لائک کرتا، کان پکڑتا ہوں بابا، میں آپ کو لائک کرتا ہوں، آپ ہی میری شریک حیات ہیں۔ سچ اس بھرم کو ہمیشہ نبھانا، کبھی مجھے ٹوٹنے نہ دینا، وعدہ کرتا ہوں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، آپ خوش رہا کریں بس۔ اور واقعی صفان مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ بھابھی مجھ سے اتنا کیوں جالس رہتی ہیں جب بھی مجھے دیکھتی ہیں؟ کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس وہ چاہتی تھی علیشہ اس گھر کی بہو بنے۔ ارم بھابھی آپ میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، کیوں نہ خیال رکھوں، آخر ہمارے پیارے چھوٹے دیور صفان کی دلہن ہیں آپ۔ تھینک یو بھابھی، واقعی آپ بہت چاہتی ہیں، بہت محبت کرتی ہیں۔ شانزے بھابھی بھی بہت اچھی ہیں، ان کی بات کا پلیز برا نہ مانا کرو، دل کی بری نہیں ہے وہ، واقعی وہ چاہتی تھی علیشہ اس گھر کی بہو بنے۔ میں سب سمجھتی ہوں، صفان نے مجھے سب بتایا، میں سب کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ اور رجا اتنی محبت کرتی مجھ سے، اور جب بھی ہیرا آتی، بچے آتے، اتنا اچھا لگتا ہے، انجوائے کرتے، بچوں کو کھلاتی۔ اور پھر ممی کے گھر گئی اس دن آنٹی سے بول کر، سارا دن کے لیے گئی تھی، ممی اتنا خوش ہو گئی تھی، اتنا سب کچھ میری بہن نے بنایا، آپ ہی یہ لیجیے یہ کھائیں، بھائی میرا اتنا خوش ہو رہا تھا، بہت اچھا لگا۔ ممی سمجھاتی شانزے کا برا مت مانا کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تو میں اس گھر کی بہو، جی ممی سب برداشت کر کے تو میں وہاں پہ رہ رہی ہوں۔ اور اس طرح اتنا اچھا لگتا۔ پھر میں گھر آئی اور صفان سے یہی بولتی، صفان نہ جانے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شانزے بھابھی مجھے اس گھر میں بالکل پسند نہیں کرتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ علیشہ آتی ہے جب بھی دونوں مل کے اس طرح کے فقرے مجھ پر بولتی ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کچھ بھی نہیں ہے، تم اگنور کرو، تم اپنی لائف میں خوش ہو نا۔ اس دن میں ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب مامی نے مجھ سے کہا شانزے بیٹا زیور تمہارے پاس ہے نا؟ جی ممی آپ نے رکھا ہے، میں جانتی ہوں آپ کو لاکر میں زیور رکھانا بالکل پسند نہیں۔ ہاں بیٹا میں بالکل بلیف نہیں کرتی، تمہیں تو پتہ ہے 2 سیٹ میرے گھر والوں نے اور 2 سیٹ میرے سسرال سے ملے تھے، اور کتنی ساری بینگلس میرے ممی ڈیڈ نے دی تھی، اور ہمارا اتنا پرانا زیور تھا، وہ جدی پشتی چلا آ رہا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے بہت پرانا زیور تھا، اور ممی آپ نے ہم سب کو برابری سے تقسیم بھی کیا تھا۔ ہاں میں نے اپنی بیٹی ہیرا کے لیے تو الگ سے 2 سیٹ بنوائے تھے، اور لیکن میں نے 2 سیٹ رکھے تھے رجا کے لیے، میری چھوٹی بیٹی، اور وہ کنگن باقی تم لوگوں میں 2 سیٹ برابری سے دیے اور بنا کر دیے تھے۔ ہاں ممی مجھے سب پتہ ہے، بس بیٹا اب وہ نکاح تو ہو چکا ہے نا، تمہیں پتہ وہ لوگ تاریخیں لینا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہ رہے ہیں رجا کی۔ بالکل مجھے پتہ ہے، تاریخیں لینا چاہ رہے ہیں وہ لوگ، رخصتی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ممی آپ کو میں زیور دے دوں گی، ہاں بیٹا جیولرز کے پاس بھی جانا ہے، میں تمہیں بتاؤں گی کیا چیز رجا کو پسند ہے، اس حساب سے نیو اسٹائل میں تمہیں
ज्वेलरी तैयार करवानी है। ओके मम्मी, आप फिक्र ही ना करें। और इस तरह मम्मी को तो मैंने सेटिस्फाई किया और मेरे दिमाग में एक प्लान आ रहा था माइंड में, यानी कि जो हमारे घर में काम वाली थी, उसका बच्चा बहुत बीमार था, काफ़ी पुरानी काम वाली थी। मैंने उसे लालच दी और कहा तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, आप क्या बोल रही हैं? तुम्हें अगर अपने बच्चे की जान प्यारी है तो पैसे मैं तुम्हें दूंगी। तुमने सिर्फ ये करना है कि हाया के रूम में जाकर वहाँ से चाबी ढूंढकर तुमने अलमारी से खोल कर मैं तुम्हें जो जेवर दूंगी वो हाया के कमरे में। भाभी ये बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकती, तुम्हें करना होगा। उसको मैंने इतना प्रेशर डाला, इतनी लालच दी उसके बच्चे की, वाकई बहुत हालत ख़राब थी। क्या अपने बच्चे को ज़िंदा देखना नहीं चाहती? वाकई बच्चा ठीक हो जाएगा तुम्हारा, मुँह मांगे पैसे दूंगी। मैंने उसे एग्री कर लिया। वो बहुत घबरा रही थी। भाभी, मैंने हाया भाभी कमरे में जब भी सफाई की, मैंने देखा है वो गद्दे के नीचे अपनी चाबी रखती हैं। वो है ही बुद्धू, बेवकूफ़, तुम्हारे सामने भी उसने दिखा दी ना चाबी। भाभी मैं कोशिश करती हूँ, 2 दिन में ये काम करो तुम। जैसे हाया कहीं जाए तुम उसके कमरे में जाना और मैं तुम्हें बताऊँगी तुम्हें वहाँ पर जेवर रखना है। ठीक है भाभी। और इस तरह मैंने उसे लालच दी। और उसके बाद फिर जब 2 दिन के बाद हाया हाया को जाना था ज़रा काम से, सफ़ान के साथ गई। भाभी मैं ज़रा जा रही हूँ, अभी आ जाऊँगी। ठीक है तुम जाओ और ख्याल रखना अपना, देख के जाना। और इस तरह फिर ज़ेवर मुझे फ़ौरन ख्याल आया। मैंने वहाँ पर काम वाली से कहा ये ज़ेवर जाकर इसकी अलमारी में रख दो, और उसने रख दिया। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद जब मैंने अपनी अलमारी में ज़ेवर देखा, शोर मचाना शुरू किया। मम्मी मेरे पास तो ज़ेवर नहीं है, क्या कह रही हो बेटा, ज़ेवर तो तुम्हारे पास था। पूरे घर में शोर हो गया, हर जगह ढूंढ रहे थे, कहीं ना मिला। और फिर सभी आ गए और फिर सफ़ा ने भी कहा भाभी ज़ेवर आपके पास नहीं तो फिर कहाँ? अरे भाई मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास नहीं है। फिर सबके रूम की तलाशी लेते गए, हर जगह देखा, मगर ज़ेवर कहीं नहीं मिल रहा था। सबकी अलमारी चेक हुई। और फिर जब हाया के रूम में गए और वो ज़ेवर हाया की अलमारी से निकला, मैं सर पकड़ कर रह गया। हाया ये ज़ेवर तुम्हारे पास से नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैं सच कह रही हूँ आप लोगों को। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रही। मेरी मम्मी को बुलाया गया, मगर मैं रो रो के हलिकान हो गई, किसी ने मेरी एक ना सुनी। और सफ़ान ने यही कहा कि तुमने मेरा मान तोड़ दिया, ये क्या किया तुमने, ज़ेवर चोरी किया। मुझे नहीं पता है ज़ेवर मेरी अलमारी में कैसे आया, तो फिर खुद पैरों से चल के आ गया। जबकि रिजा इतना साइड ले रही थी, भाभी ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ने यही कहा, किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैं यकीन दिलाती रही। और फिर शान से भाभी ने कहा अरे भाई तुमने तो मुझे चोर साबित करवा डालना था ये ज़ेवर, और लोग समझते मैंने गायब किया है। और वाकई मैं नज़रों में गिर जाती अपने ससुराल वालों के, जबकि तुम्हारी अलमारी से निकला। मेरी मम्मी इतना बोलती रही, किसी ने एक ना सुनी। और फिर सफ़ान ने कहा आंटी ये तो बहुत बड़ी बात है, चोरी की है, मैं मेरा दिल बहुत टूट गया है, आप इसे ले जा सकती हैं। और फिर इतनी ज़्यादा बात बढ़ी, झगड़ा बढ़ा कि मम्मी मुझे जब ले जाने लगी तो मैंने भी कहा सफ़ान जिस दिन मैं अपनी बेगुनाही साबित कर लूँगी, बल्कि अल्लाह ताला इंसाफ देगा और तुम मुझे ख़ुद लेने आओगे और सॉरी बोलोगे, उस दिन मैं इस घर में आऊँगी। और सफ़ान ने यही कहा कि नहीं, मैंने जो आंखों से देखा उस पर यकीन करूँगा। शान से भाभी बहुत शोर कर रही थी। और इस तरह फिर मेरी मम्मी मुझे ले आई और आंटी वो भी यकीन नहीं कर पा रही थी सब कैसे हुआ, और वाकई ज़ेवर बहुत भारी था। इस तरह हाया पर चोरी का इल्ज़ाम तो साबित करवा दिया। और फिर आलिशा को एक दिन बुलाया और उसको कहा कि ये ज़ेवर तुम लेके चले जाओ। और मैं दरवाजे पे खड़ी थी, उसका एक पैर से इंतज़ार कर रही थी। और और मैंने बस यही कहा किसी भी तरह तुम ये ज़ेवर तो, आप भी इतनी बड़ी बात आपने कैसे की। आलियान जब चले गए, आलियान जा रहे थे उसी टाइम ड्राइवर के साथ जब आलिशा आई, आलियान गए और फिर मैंने उसे रूम में ले जाकर वो ज़ेवर तुम अपने लॉकर में रखो, मम्मी को इस चीज़ का पता ना चले, और बाद में तुम देखती जाओ हाया को इस घर से मैंने निकाल कर उसका पत्ता तो काट ही दिया है ना, अब तुम देखना किस तरह बाद में सफ़ान से रिश्ता करवा के तुम्हारी शादी करवाऊँगी। सच भाभी, और हाँ तुम देखती जाओ अभी। और ये ज़ेवर तुम बस लॉकर में रख दो, बाद में जब तुम्हारा रिश्ता इस घर में होगा, इस ज़ेवर को मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी, इसे हम सेल आउट करेंगे, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अभी तुम ये ले जाओ, कंगन बहुत भारी है, वो बाद में मैं लेकर आऊँगी। और मैं तुमसे वादा करती हूँ सफ़ान से तुम्हारा रिश्ता करा के छोड़ूंगी। हाया जिसने सफ़ान को तुमसे छीना, तुम उसे लाइक करती थी ना, बचपन से तुम्हारा रिश्ता हुआ था, वो तो दादी जान ने इस रिश्ते को तोड़वाया था, मगर
میں تمہارا رشتہ کرواؤں گی، تم دیکھ لینا ایک دن کامیاب ضرور ہوں گی۔ گھر پر ہر وقت روتی رہتی، ڈیڈ بہت غصہ کرتے تھے، میں ان لوگوں کا دماغ ٹھیک کر دوں گا۔ میرا بھائی کہتا، ڈیڈ آپ نہ جائیں، انصاف اللہ تعالیٰ دے گا، آپ دیکھنا۔ ممی جو اتنا دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ انصاف دے دے، میری بیٹی بے گناہ ہے، اور میں یہی کہتی تھی ممی میں واپس اس گھر میں جاؤں گی، آپ دیکھنا عزت سے صفان مجھے لے کر جائیں گے، مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انصاف ضرور دیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ اور سب دعا کرتے، اور میری بہن اتنی دعا کرتی کہ آپ ہی پر اتنا بڑا الزام لگا ہے، اللہ تعالیٰ سرخرو ہو جائے اس الزام سے۔ میں ہر وقت سیٹ رہتا بہت زیادہ۔ جب میری بہن آتی ہیرا کہتی بھیا بھابھی ایسی نہیں ہے، کچھ ہوا ہے ضرور، آپ اس کا پتہ تو لگا۔ کیا پتہ لگاؤں؟ جو آنکھوں سے دیکھا وہ یقین کروں گا نا۔ اتنا بھاری زیور ممی کا وہ الماری میں شان سے بھابھی کے تھا، اور نکلا حیا کی الماری سے۔ بھیا پلیز ایک دفعہ آپ جا کے تو دیکھیں۔ اور اب تو عید قریب ہے، رمضان قریب ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، رمضان مبارک کا پیارا۔ بھابھی کی پہلی عید آنے والی تھی بھیا، اور میں ہر وقت اداس رہتی، آپ ہر وقت اتنا اداس رہتی ہیں، آپ خوش رہا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، اور پھر رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، روزے گزر رہے تھے اتنا زیادہ۔ میں اسے یاد کرتا حیا کو، ہر پل یاد آتی حیا کی، مگر حیا نہیں تھی، حیا جا چکی تھی کیونکہ میں نے اسے جانے کو کہا تھا۔ میرا دل تو نہیں مانتا تھا، مگر جو آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور پھر اس دن افطار تھا، سب لوگ آئے ہوئے تھے، اور جب شان سے بھابھی نے بھی اپنی بہن کو بلایا ہوا تھا، اور پھر بہت زیادہ روزے کی تیاری سب نے زور و شور سے کی۔ ریجا وہ بھی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، اور جب ہیرا اور بچے آئے، اور جب شانزے بھابھی کی بہن تھی، شانزے بھابھی شاید اپنے روم میں تھی، جب ہیرا نے مجھ سے کہا ریجا علیشا کدھر ہے؟ وہ شاید بھابھی کے روم میں ہے، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ علیشا یہ کنگن روزہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے نا، روزے میں ابھی میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا اتنا ہیوی کنگن ہے۔ ہاں اب اسے بھی میں اس میں لے کر آؤں گی، اور پھر کسی بھی طرح لاکر میں رکھوا دوں گی، اب یہاں یہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس دن تم اتنا بھاری جو زیور لے گئی تھی، اور وہاں سے میں چلتی ہوئی آ رہی تھی، آواز لگانے والی تھی کہ مجھے جب یہ آوازیں آئیں، علیشا کہنے والی تھی کہ میں نے جب یہ ساری باتیں سنی میں اندر داخل ہوئی۔ شانزی بھابھی میں اندر آ سکتی ہوں؟ ہاں تم ہاتھ پیچھے کر کے وہ کچھ چھپائے دکھائیے نا، کیا چیز ہے یہ؟ کیونکہ میں ساری باتیں سن چکی تھی، اور جب کنگن لیا تو میرے ہوش اڑ گئی، یہ کنگن یہ تو ممی نے آپ کے پاس رکھوایا تھا نا؟ بس باتیں تو میں ساری سنی چکی تھی، سر آپ چلیں، روزے کا ٹائم ہونے والا تھا، روزے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ جب میں نے جا کر سارے حالات ساری چیزیں گھر والوں کو بتائیں، ہوش اڑ گئے جب ممی نے بھیا نے سب نے یہ باتیں سنی، اور یہ کنگن جب ہاتھ میں دیکھا، اور جب ساری بات، اور جب بھیا نے انہیں سختی کے ساتھ کہا رمضان شریف کا مہینہ سچ کہنا، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی تم نے اس بے گناہ کو اس گھر سے نکال دیا، سچ بولو۔ بھابھی کو جب اتنا بھیا نے پریشر ڈالا وہ رونے لگی، اور انہوں نے سچ کہا، یہی کہا کہ میں حیا سے جیلس تھی، علیشا کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی، میری بہن آتی صفان کو پسند کرتی تھی، اور یہ سارا پلان میں نے کیا کام والی کے ساتھ۔ کام والی وہ برتن دھو رہی تھی، جب اسے بلایا اس نے سب کچھ بتا دیا، صاحب مجھے معاف کر دیں، انہوں نے بھاری رقم دی تھی حیا بھابھی کو برباد کرنے کے لیے، میں ان کی باتوں میں آ گئی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ گڑ گڑا کے رو رہی تھی، اور اتنا کچھ ہو گیا، بھیا اتنے زور زور سے چلا رہے تھے، اور میرا پارا اتنا ہائی تھا، میں اتنا غصے میں تھا جب بھیا نے کہا ابھی روزہ تو کھل جان دو۔ بامشکل سب نے روزہ کھولا، اس کے بعد سب کچھ تو دیکھ ہی لیا تھا، کیونکہ آنٹی بھی آئی ہوئی تھی۔ اسی کے بعد جب آنٹی نے کہا شانزے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اچھا نہیں کیا بیٹا، یہ میری کزن کا گھر، دونوں میں اتنی محبت تھی، تم نے اپنے ڈیڈ کا نام بدنام کیا، شکر کرو تمہارے ڈیڈ ابھی نہیں ہیں، ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ ممی پلیز آئی ایم سوری، میں سوری سے بیٹا کچھ ہونے والا نہیں ہے، تم نے حیا کا گھر برباد کر دیا، اتنا کچھ ہو گیا۔ میں سوری بولتی رہی، ممی آپ کو پتہ ہے بچپن سے ضدی، جس بات پہ میں ضد کر دوں وہ کر کے چھوڑتی تھی۔ علیشا جو میری چھوٹی بہن ہے، میں اس کی خواہش کی خاطر میں نے یہ سب کیا، اور پھر مجھے اتنا غصہ آتا جب بھیا نے کہا ٹھیک ہے آنٹی آپ اسے لے جا سکتی ہیں، حیا جب اس گھر سے جا سکتی تو یہ کیوں نہیں؟ ہاں بیٹا انصاف ہوگا، میں اسے لے کے جاؤں گی، اسے سمجھاؤں گی۔ آنٹی نہیں، اس گھر میں اس کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آنٹی بہت ریکویسٹ کرتی، نہیں سب نے ریکویسٹ کی، مگر بھیا کا پارا ہائی تھا، اور جا کر تم حیا کو لے کر آنا، کس منہ سے جاؤں گا بھیا؟ اور پھر اس طرح شانزے بھابھی چلی گئی، آنٹی لے گئی، آنٹی کے فون آتے تھے کہ اس سے آ کے لے جائیں، اور دعائیں کرتی تھی، اور اس طرح وقت اس سے گزرتا جا رہا تھا۔
مجھے حیا کی اتنی یاد آتی تھی جب ممی نے کہا اب بالکل چاند رات ہے، اب تم جاؤ، تم جا کر حیا کو لے کر آؤ۔ اور پھر ممی نے اتنا پریشر ڈالا، حیرانے رجانے سب نے، ڈیڈ نے کہا، اور جب میں واقعی سوچتا رہ گیا کہ میں کس منہ سے جاؤں گا، حیا کا سامنا کیسے کروں گا۔ چاند رات ہے، عید ہے کل، میری پیاری بہو کو لے کر آؤ، اسے شاپنگ کرواؤ، اور میں بھی اس سے معذرت کروں گی، سارے گھر والے کریں گے۔ میں نے حالانکہ اس کا دل نہیں دکھایا، لیکن سب کی طرف سے میں شانزے کی طرف سے سوری بولوں گی۔ جی ممی، اور اس طرح میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جا کے بے انتہا معذرت کروں گا، میں اسے لینے جاؤں گا۔ سب لوگ یہی سمجھا رہے تھے، بھابھی نے بھی بہت سمجھایا اور سبھی سمجھا رہے تھے، آپ صفان فوراً جائیں، حیا کو لے کر آئیں، چاند رات ہے، اور آپ اس کو شاپنگ بھی کروائیں، اسے لے کر آئیں۔ ہماری تو یہ دعا ہے کہ شانزے بھابھی بھی اس گھر میں لوٹ آئیں۔ ہاں میں جاؤں گا، میں بالکل جاؤں گا۔ ممی نے بھی کہا کہ تم جا کر میری بہو کو لے کر آؤ۔ اور پھر میں گھر گیا، آنٹی سے سلام کیا، انکل سے معذرت کی، سارا واقعہ بتایا۔ آنٹی میں پلیز، آئی ایم سوری آنٹی، بہت برا ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا نا بیٹا، یہی بات ہے، ہم نے تو یہی تربیت دی اپنی بیٹی کو، برداشت کرنا سکھایا تھا۔ اور بیٹا شانزے، اسے بھی معاف کر دو، کوشش کرو کہ اسے بھی گھر لے کر آؤ۔ اور آنٹی پلیز، میں آپ سے بہت بہت معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، آپ لوگوں کا میں نے دل دکھایا۔ اور اس طرح میں نے آنٹی انکل سے معافی مانگی، حیا کی طرح۔ بالکنی میں ہے، تم جاؤ اس سے بات کرو اور اسے لے کر جاؤ، چاند رات ہے۔ آنٹی چاند رات آپ کو بہت مبارک ہو۔ اور اس طرح جب میں بالکنی میں گیا، حیا کیسی ہو حیا؟ کون؟ آپ؟ ہاں میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اور جب میں اس سے معافی مانگتا رہا، روتا رہا، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور جب A to Z سارے حالات بتائے، ہم سب بدگمان ہو گئے تھے، شانزے بھابھی نے سارا فتنہ پھیلایا، دراریں ڈال دی تھی، پلیز معاف کر دو نا، گھر چلو، چاند رات ہے۔ آپ نے میری کبھی بھی بات کو رد نہیں کیا تھا، آج مجھے امید ہے آپ میری بات کو مانیں گی۔ اور حیا زاروں قطار رو رہی تھی، اس کے آنسو پہنچے۔ میں نے، چاند مبارک ہو، عید ہے نا آپ کی پہلی، آپ گھر چلیں۔ اور اس طرح میں نے اسے اتنا منایا، اتنا سوری کہا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط پہ چلوں گی، ہم گھر چلیں گے، سب سے ملنے کے بعد بھابھی کو منا کے لائیں گے، یہ آپ کا بڑا پن ہے، واقعی میں حیا یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ اور اس طرح ممی سے اجازت لی، اور ہم جب گھر آئے، سارے گھر والے دیکھ کے اتنا خوش ہو رہے تھے۔ ممی نے سر پر ہاتھ رکھا، جیتے رہو بیٹا۔ ممی، آپ لوگوں نے دیکھے نا جو کچھ بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے انصاف دیا نا۔ ہاں بیٹا، تم سرخرو ہو گئی، سب لوگ اتنا خوش تھے، بیٹا شاپنگ پر جاؤ۔ بس میں شاپنگ پہ تو جا رہی ہوں، مگر ابھی آتی ہوں، آپ فکر نہیں کریں آنٹی، میں ایک گفٹ لے کر آتی ہوں۔ پیارا گفٹ تو ہمیں مل گیا، ہماری حیا آ گئی، اور ہمیں کیا چاہیے آنٹی، میں آتی ہوں نا ابھی۔ اور اس طرح صفان سے میں نے کہا ایک شرط پر ہم شاپنگ پر چلیں گے، پہلے بھابھی کو لے کر آئیں گے۔ اور پھر ہم جب بھابھی کے گھر گئے، بھابھی جو اداس بیٹھی ہوئی تھی، ان سے سلام کیا، بھابھی جو کچھ بھی ہوا میں نے آپ کو معاف کیا، مگر میں آپ کا گھر برباد ہونے نہیں دوں گی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ آنٹی نے کہا دیکھو کتنا بڑا پن ہے اس بچی کا، سر پہ ہاتھ رکھا، سب اتنا خوش ہو رہے تھے۔ علیشا وہ بھی بہت معذرت کر رہی تھی، تم دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے تھے، میں نے غلطی کی۔ صفان، حیا تمہارے لیے بنی تھی، تم دونوں خوش رہو، میں نے یہ بات دل سے نکال دی۔ اور پھر بھابھی، ان کو کہا بھابھی معاف کیا، مگر آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا کہ میرا گھر برباد نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم نے مجھے معاف کر دیا نا۔ چاند رات بھابھی آپ سب کو بہت مبارک ہو، گھر چلیں آپ۔ اور پھر میں اس طرح بھابھی بہت معافیا مانگ رہی تھی، بہت رو رہی تھی، میں نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی حیا تمہیں برباد کرنے میں، سب چھوڑیں بھابھی، خوشی کا دن ہے، چاند رات ہے آج، اور ہم سب خوشی خوشی عید منائیں گے۔ اور پھر میں اس طرح گھر لے کر آئی۔ بھیا بھابھی کو اتنا ناراض ہو رہے تھے جب میں نے ریکویسٹ کی، بہنوں نے ریکویسٹ کی انہیں معاف کر دیں، اور پھر سب اتنا خوش تھے۔ جانتی ہوں میں نے اس حیا بچی، حیا کی وجہ سے تمہیں معاف کیا، ورنہ تم معافی کے لائق نہیں تھی، پلیز مجھے معاف کر دے۔ زاروں قطار روتی رہی، سب سے معافیاں مانگی، اور آئندہ ایسا نہ ہو۔ اور واقعی میں نے وعدہ کیا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر سب ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھا۔ پھر میں شاپنگ پر چلی گئی، شاپنگ کے لیے گئی، آپ ہر چیز لیں، آپ اپنی پسند کی بینگلس لیں، ڈریسز لیں، ہاں میں نے سب کچھ لیا، بھابھی کے لیے گفٹس، ارم بھابھی کے لیے، گھر والوں کے لیے، سب کے لیے میں چیزیں لے رہی ہوں۔ مہندی اچھی سی لگوائیں، دیکھو تو مہندی کتنی پیاری لگ رہی ہے نا میری، بہت پیاری مہندی لگ رہی ہے آپ کی۔ ہر شاپنگ اپنی پسند کی میں نے کی، سب کے لیے گفٹس لی، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اور میں سب شاپنگ کر کر گھر پر جب سب کچھ لے کر گئی، دیکھیں بھابھی یہ بینگلس آپ کے لیے، گفٹس آپ کے لیے، ارم بھابھی آپ کے لیے، ممی آپ کے لیے سوٹ، کتنی پیاری ہو آپ، سب نے تھینک یو بولا، سب کے لیے، سسٹر کے لیے، اپنے گھر والوں کے گفٹس لیے۔ اور واقعی میں ممی کہہ رہی تھی اتنی پیاری بیٹی ہمیں اللہ تعالیٰ نے حیا کی صورت میں دی، سب اتنا خوش تھے، انجوائے کر رہے تھے۔
भाभी भी गईं, भाभी भी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई, उन्होंने इतने अच्छे गिफ्ट्स दिए, इरम भाभी ने दिए। हम सब इतना खुश थे और बस जल्दी जल्दी सब ने अपनी तैयारियां जो करी थी, मैंने रेडीमेड सारी चीज़ें ले ली थी, कपड़े लिए और फिर सब ने प्रेस किए सब चीज़ें। भैया ने भी भाभी को रेडीमेड शॉपिंग करवा दी थी। सब इतना खुश थे कि सुबह ईद है और वाकई में सारी तैयारियां हुई। और फिर जब सुबह इंतज़ार था ईद का, जब शीर तैयार हुई, नमाज़ पढ़ के आए, सफ़ान जो इतना इतना खुश हो रहे थे, उन्होंने मुझे ईदी दी, सब एक दूसरे को ईदी दे रहे थे, इतना अच्छा रहता। अपने मेहंदी के हाथ एक दूसरे को दिखा रहे थे। हाय आप बहुत प्यारी लग रही हैं आप, ख़ास तौर पे आपके मेहंदी के हाथ, यह हिना की खुशबू यूं ही हमेशा आपके हाथों में सलामत रहे। आप सफ़ान के साथ यूं ही हंसती मुस्कुराती रहें, यूं ही चांद रात तो ईदें मनाती रहें, खुशियाँ बांटती रहें। थैंक यू सो मच सफ़ान, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कितना एंजॉय कर रहे थे, सबके ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे। रेजा ने जब कहा भाभी देखिए ना शॉकिंग कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरा पर्स बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, मेरी मेहंदी तो देख के खाने इतने लाजवाब थे। सब इतना खुश हो रहे थे, हमारे कज़न्स भी आए हुए थे और मम्मी की कज़न्स वगैरह आई हुई थी, सभी इतना खुश हो रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे। फर्स्ट डे अपनी कज़न्स को बुलाती थी, सब इतना खुश होते थे, मम्मी बड़ी थी रिश्ते में, इतना अच्छा लगा। और फिर जब बाद में मेरी मम्मी क्या दावत थी, सब लोग सब इतना खुश हो रहे थे, फ्लावर्स लेके गए। और जब सफ़ान ने कहा बिल्कुल इस फ्लावर्स की तरह खिल रही हैं आप, हाँ आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपके हाथों की मेहंदी, थैंक यू सो मच सफ़ान, आप भी अच्छे लग रहे हैं। ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आ गई, मम्मी खुश, घर वाले खुश, भाभी बहुत अच्छे से मिलती, घर वाले सब इतना खुश हो रहे थे। मेरी ज़िंदगी में हर तरफ खुशियाँ थी। और आप सबको भी एडवांस ईद मुबारक, सब ईद मुबारक बोल रहे थे। आप सबको बहुत रात को सब मिलते, सब एक दूसरे को एडवांस ईद मुबारक बोल रहे थे। और जब मम्मी का जब गए ईद हुई और जब वहाँ पर सफ़ान के घर में ईद मनाई, सब ईद मुबारक एक दूसरे को बोल रहे थे। आप सबको भी बहुत बहुत लैंता अदनान की तरफ से ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप सबको पसंद आई है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और आप सबको खूबसूरत मेरी तरफ से, लैंता अदनान की तरफ से चाना तो ईद मुबारक बहुत बहुत। और उम्मीद करती हूँ आज की कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं फिर अगली शॉर्ट स्टोरी के साथ आप सबके साथ बाद में ईद के बाद। अल्लाह हाफिज़।